السلام علیکم، دس از عثمان احمد. آپ دیکھ رہے ہیں ہم نیوز کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم. آج ہم آپ کے لیے ایک بہت خصوصی پوڈ کاسٹ لے کر آئے ہیں. ہماری پوڈ کاسٹ کی سیریز کا آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں. مختلف آپ کو انٹرویوز آپ کے سامنے اس میں پیش کیے جائیں گے. آج ہمارے ساتھ ایک پکے اور کھرے ایک سیاستدان موجود ہیں جو کئی پارٹیوں میں انہوں نے پارٹیوں کے دیکھے ہیں سیاسی جماعتوں میں، اور ایک سیاسی پرانے کھلاڑی ہیں. کوئی 20-22 سال سے تو عملی سیاست میں مختلف عہدوں پہ براجمان رہ چکے ہیں. سیاسی حریفوں کو تگڑی جو ہے وہ فائٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں ان کو. اسی طرح اینکروں اور صحافیوں سے بھی ان کی گرمی سردی چلتی رہتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نن ادر دین فیاض الحسن چوہان صاحب. ان سے کوشش کریں گے کینڈڈ، کرسپ اور کنٹروورشل گفتگو کریں. چوہان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہم نیوز کے لیے وقت نکالا. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں سر؟ میں سر ایک آپ کے تعارف میں ایک چیز میں کہنا بھول گیا کہ آپ وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں اور وزیر حوالات بھی رہے ہیں، یا وزیر جیل خانہ جات بھی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. میں اس ایکسپیرینس کے اوپر بھی بات کروں گا، لیکن پہلے ہم کوشش کرتے ہیں پیچھے سے شروع کرنے کے بجائے آگے سے شروع کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ استحکام پاکستان پارٹی آپ کا ایک نیا مسکن ہے. اب آپ آگے الیکشنز کی باتیں ہو رہی ہیں، گو کہ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جی تحریک انصاف نے ایک نیا پنگا کھڑا کر لیا اپنے لیے کہ جی وہ الیکشن میں تاخیر کا ایک اندیا بھی ہمیں مل رہا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو الیکشن میں تاخیر کو دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے؟ دوسرا استحکام پاکستان پارٹی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں الیکشن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ تصحیح کر لیں کہ مجھے 44 سال ہو گئے پالیٹکس میں، اور میں نے پاکستان میں بڑی پیک لیول پہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی. آخری اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن 89 کا 9 مارچ 1999 بینظیر بھٹو صاحبہ کا پہلا دور تھا. وہ الیکشن ہم نے جناب سپروائز کیا، اس کو لیڈ کیا، وہ دیکھا ہم نے، اور میں ایک بڑا لیڈنگ اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں پاکستان پہ. پھر اس کے بعد یوتھ پالیٹکس، اس میں اللہ پاک کے کرم سے میں نے اپنا ایک نام اور ایک مقام کمایا، اور تقریباً کوئی 25 سال سے زائد پریکٹیکل پالیٹکس اور الیکشن کی پالیٹکس میں. قطع کلامی کی معافی، میں نے اسی لیے عملی سیاست کہا تھا. وہ عملی ہوتی ہے، عملی سیاست ہوتی ہے. جب آپ پالیٹکس میں آ گئے نا، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے بعد آپ یوتھ پالیٹکس، عملی سیاست. بہرحال اب آپ نے پوچھا کہ استحکام پاکستان پارٹی اور اس سے پہلے تحریک انصاف. ایک چیز تو عثمان بھائی اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے شوق سے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی. 17 سال اس 17 سال میں 10 سال نون لیگ کی حکومت پنجاب کے اندر اور وفاق کے اندر، پیپلز پارٹی کی حکومت، اس کی ہم نے ہر قسم کی مخالفت، اختلاف، مار دھاڑ، پرچے، رانا ثناء اللہ صاحب کی جناب موجودگی میں ٹاک شوز کے اندر، اسمبلی کے اندر، ہر قسم کی مخالفت، ہر قسم کی وکٹمائزیشن ہم نے برداشت کی. ہمیں کوئی نہیں ہلا سکا. فیاض چوہان کا جو سٹائل اور انداز ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے. گھبرانا، لجانا، شرمانا اور بیک آؤٹ کرنا، میں نے اسی لیے تو کہا تھا کہ آپ گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں. سونے ٹھنڈی بات کرنا نہیں. ہمیں وہ 17 سال نہیں ہم چھوڑے. تو اب کیا ہوا؟ وجہ ہے اس کی. وجہ یہ ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف نے سر معذرت، اس پہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. تحریک انصاف میں چاہ رہا ہوں ابھی استحکام پاکستان پارٹی پہ رہتے ہیں، پھر تفصیلی بات کریں گے. پوڈ کاسٹ ہے سر، لمبا جائے گا. بات یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی بنیادی طور پر یہ سارا کچھ تجربات سے گزرنے کے بعد وہ سارے لوگ ہیں ہم کہ جنہوں نے 5 سال سے لے کے 22 سال پی ٹی آئی میں گزارے. اور اس پورے کرائسس میں جو تحریک فساد فی الارض، یہ میرا دیا ہوا نام ہے، جی، جو حقیقی آزادی کی نام نہاد جنگ جس کو کہتے ہیں، اس کا نام میں نے ڈالا ہوا ہے تحریک فساد فی الارض. اس سے بہت کچھ سیکھنے کے بعد پھر یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے. ان کا 5 سال سے لے کے 35 سال کا ایز اے ایم این اے، ایم پی اے اور صوبائی اور وفاقی وزیر کا تجربہ بھی ہے. ٹھیک ہے، تقریباً سب کا. اب انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو جو ملک اور قوم کی خدمت کی ہے، ریاست چلانے کی، اس کو ضائع تو نہیں کرنا تھا. اس کو کھڈے لائن تو نہیں لگانا تھا نا. ایک فرد کی انتہا پسندانہ سیاست کی نظر تو نہیں کرنا تھا نا. وہ مجبوراً پھر ہم نے ایک رستہ نکالا کہ ہم نے ملک کی خدمت کرنی ہے. اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے. میں نے 6 منسٹریاں جناب ایکسرسائز کی ہیں. میں نے 44 سال ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے، 30 سال مجھے ایز اے سیاسی لیڈر کی حیثیت سے اللہ پاک کے کرم سے میں نے کام کیا ہے. جیلیں کاٹی ہیں، ماریں کھائی ہیں، حوالات 40 دفعہ کاٹی ہے. 40-45 دفعہ میں نے وہ مار کھائی ہے سیاسی انتظامیہ، پولیس سے لے کے مخالفین سے، جو سر سے لے کے پاؤں تک میں خون و خون ہوا ہوں. ہم نے ایک سٹرگل کی ہے. ہم ایک فرد کی انتہا پسندانہ
سرگرمی اور اس کی سوچ اور اس کی فکر کے نظر کر دیں اپنی سیاست. ہم نے ایک رستہ بنایا اور استحکام پاکستان پارٹی بنا کے ہم آگے کی طرف چل دیے. ٹھیک ہے. اب استحکام پاکستان پارٹی کا ہم نے بیسک آبجیکٹو یہ رکھا کہ پاکستان کی تعمیر، پاکستان کی ترقی اور پاکستان کا استحکام. ٹھیک ہے. اب اس کو لے کے چل رہے ہیں، دامے درمے سکھنے لے کے چل رہے ہیں اور نئی نئی جماعت بنے ہیں. نہال اس گلستہ میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں. صحیح بات. ماں کی پیٹ میں سے جنا کوئی بھی قائد اعظم محمد علی جناح بن کے نہیں آتا، نہ علامہ اقبال بن کے آتا ہے، نہ ہی وزیر اعظم بن کے آتا ہے، نہ ہی صدر پاکستان بن کے آتا ہے. وہ ایک انیشیٹ ہوتا ہے پروسیس، انڈیویجول بھی اور کلیکٹیو بھی جو گرو ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ مستقبل بہت اچھا ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ مجبوراً آپ نے اس طرف آئے، اس طرف آپ کو پارٹی آپ نے بتائی. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مجبوراً نہیں آئے، آپ کو مجبور کر کے لایا گیا ہے. باقی کسی کے حوالے سے بات ہوگی. ٹھیک ہے. میں عثمان بھائی وہ بندہ ہوں جو اوپنلی بلنٹلی پاک فوج اور اسٹیبلشمنٹ کا حامی ہوں، کھلا ڈلا اور ایک پڑھی لکھی سوچ کے ساتھ. ٹھیک ہے. وجہ اب آپ پوچھیں گے. میں پاکستان کی مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس اور پڑھی لکھی مڈل کلاس کا ریپرزنٹیٹیو ہوں اور میرا فخر ہے یہ. ٹھیک ہے. میرا فخر ہے میں کسی جاگیردار سرمایہ دار کسی وڈیرے کی اولاد کے سرسد کے پولیٹیشین نہیں بنا. میں نو دولتیہ نہیں ہوں، میں نو سیاستیہ نہیں ہوں. صحیح. ٹھیک ہے. اب میں ایک نظریاتی اور ایک انقلابی ایک میرے اندر ہے، کیونکہ پڑھ کے انقلابات، انقلاب فرانس، انقلاب انگلستان، انقلاب رشیا، ٹھیک ہے جی، اور جتنے ریولوشنز اس جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کے مختلف تہذیبوں کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. میری ایک سوچ ڈیولپ ہوئی ہے اور میں اس کے مطابق چلتا ہوں. پاکستان کے اندر واحد ادارہ ہے پاک فوج، کہ جو پور کلاس، لوور مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس اور تھوڑا سا 5% تک رچ کلاس، ان کا ریپریزنٹیٹیو ادارہ ہے. ان کلاسز کے بچے میرٹ کے اوپر منتخب ہوتے ہیں، فوج میں جاتے ہیں. میرٹ کے اوپر 95%، 5% کی ہلکی پھلکی مارا ماری ہر سوسائٹی، ہر معاشرے میں اس 22ویں 21ویں صدی میں یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن 95% سے ابو میرٹ کے اوپر وہ جاتے ہیں. کوئی بریگیڈیئر، کوئی کرنل، کوئی جنرل بنتا ہے. مڈل کلاس کے لوگ، مڈل کلاس کے. میرا فخر یہ ہے کہ یہ وہ ادارہ ہے جو مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور مڈل کلاس کے لوگ آج کا، آپ کو پتا چیف آف آرمی اسٹاف، یہ میں کوئی مکھن چکن نہیں لگا رہا، میری عادت نہیں ہے، میری نیچر نہیں ہے. وہ جناب وہ ایک یہاں کے پنڈی کے جناب آئے تھے، انہوں نے انٹرویو دیا کہ جناب ہمارا موجودہ چیف فلاں فخر اور فلاں فخر اور فلاں ڈی جی آئی ایس آئی ہمارا فخر. ہم نے وہ باتیں نہیں، چلے والے چلے والے. میں آپ کو ایک ریالٹی بتا رہا ہوں. تبلیغی جماعت والے بھی ڈھونڈ رہے ہیں چلہ کہاں لگایا تھا. موجودہ چیف آف آرمی سٹاف 5 مرلے کے مکان میں جم پل کے جمع ہوئے ہیں. ڈیری حسن آباد. جی. موجودہ چیف آف آرمی سٹاف، ان کا والد مسجد گورنمنٹ ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر اور اسی سکول کی مسجد کے امام تھے. بالکل میں نے دیکھے ہوئے وہ جگہ. عثمان بھائی میرے لیے اس سے بڑا فخر کوئی نہیں ہے کہ اس چیف آف آرمی سٹاف کی جوتی کے اوپر جا کے جائے وہ بڑا وڈیرا اور جاگیردار جو باپ دادا پر دادا سے انگریزوں کے کتے نہلانے والے اور انگریزوں کی گھوڑے دھونے والے، ان کی آل اولادیں اس مڈل کلاس کے جنا بندے کی جوتی پہ جا کے بیٹھتے ہیں. فیاض الحسن چوہان اسی کے اوپر خوش ہے. ٹھیک ہے. یہ میرا سن لیں، میری بھائی پوری بات سن لیں. میں ہوں پاک فوج کا عزت اور وقار کا لمحدار. آپ نے کہا جی کہ نہیں مجبوراً لائے گئے. نہیں، میں آخری 1.5 سال میں آہستہ آہستہ ساری چیزیں دیکھ کے نا میٹنگز میں بڑا سلولی، اسٹڈیلی اور بڑا جسے کہتے ہیں کہ سلو پوائزننگ کے تحت پھر کھلا کے سابق چیئرمین تحریک انصاف نے اپنی حکومت جانے کے بعد اپنی ساری ترجمان اور لیڈرشپ کو فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنا شروع کر. نہیں فوج کے خلاف نفرت شروع کر دی، برین واشنگ شروع کر دی. ہر میٹنگ کے اندر زوم میٹنگ کا آپ نے ذکر بھی کیا تھا. بھوٹو والوں کے خلاف، فوج کے خلاف نفرت 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 نفرت. ایک نفرت تو آپ نے دیکھی جلسے جلوسوں میں نا، گفتگوؤں میں، پریس کانفرنس میں، میر جعفر، میر صادق، ڈرٹی ہیری، نیوٹرل، جانور، فلاں 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 فلاں. ایک میٹنگز کے اندر اس جور کو سب نے دیکھ لیا جو تم نے سرے بازار کیا، اس ظلم کو دنیا کیا جانے جو تم نے پسے دیوار کیا. عوام کو ابھی پسے دیوار میٹنگز کا حال نہیں پتا.
کہ کس طریقے سے چیف آف آرمی سٹاف سے لے کے جنرالوں سے لے کے پاک فوج کے افسران کے خلاف اور ادارے کے خلاف نفرت سابق چیئرمین نے ہماری پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ کے اندر جو نا وہ ڈالی، عوام میں تو ڈالی ٹھیک ہے. میں یہ چیزیں دیکھنا شروع ہو گیا تھا. میں نے ان کو سمجھایا جون کے مہینے میں ایک میسج دے کے. پھر میں ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے نا، وہ کہنا تینوں سنانا نو نو. میں اس کے مزداق اس 1.5 سال میں جب یہ فوج کے خلاف لگے ہوئے تھے، میں ہر مہینے 2-3 ٹویٹ اور فیس بک کے اوپر اپنی پوسٹ اور انسٹا کے اوپر پوسٹ اور حتیٰ کہ ٹویٹر کے اوپر پاک فوج کے کبھی شہداء کے حق میں کبھی ادارے کے حق میں وہ میں کر دیا کرتا تھا. انڈائریکٹ وے میں میسیجنگ کر رہے تھے. اور پھر ہر میرا جو ٹاک شو اور میری پریس کانفرنس ہوتی تھی جی میں اس میں پاک فوج اور ISI کی تعریف کرتا تھا. یہی چیز تھی کہ جب مجھے انٹرویو لیا نا انہوں نے اس سال اپریل کے 9 تاریخ کو الیکشنوں کے سلسلے میں، تو میرے پہ ایک الزام لگایا اٹھتے اٹھتے چیئرمین تحریک انصاف سابق چیئرمین نے، چوہان یار تم فوج کی بڑی بات کرتے ہو، بڑی فوج کرتے ہو. میں نے کہا جی میں پاکستان کی فوج کی کرتا ہوں، اسرائیل کی فوج کی نہیں کرتا. تو جناب ہم تو سوچ سمجھ کے ساری چیزیں جو نا پھر باقی ٹھیک ہے. سر آگے بڑھتے ہیں. آپ نے الیکشن کی ظاہر ہے ابھی اس پہ ذکر بھی ہونا ہے. نون لیگ سے بات ہوئی سیٹلمنٹ کے حوالے سے کہ جی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اب ظاہر ہے آپ ہی اس کو مزید کلیریفائی کریں گے. اگر لیٹس سپوز ہو بھی جاتی ہے، آپ ماشاءاللہ 2 بار وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں، جیل خانہ جات رہ چکے ہیں، آپ کا آگے کیا ارادہ ہے؟ میرے خیال سے وزارت اعلیٰ سے کم پہ تو نہیں آپ نے ماننا؟ آپ کہتے ہیں کہ میری سر عثمان بزدار جیسے لوگ بن سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں بن سکتے؟ میں ریئلسٹک آدمی ہوں، میں سیاسی کارکن ہوں، سیاسی کارٹون نہیں ہوں. یہ میری اپنی ٹرمنالوجی ہے. ٹھیک ہے. ایک سیاسی کارکن ہوتا ہے، ایک سیاسی کارٹون ہوتا ہے. سیاسی کارٹون ہوتا ہے جو اپنی اوقات سے باہر کی بڑکے مارتا ہے اور باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرتا ہے جنا اپنی اوقات سے زیادہ، حد سے زیادہ. میں ایک ریئلسٹک اپروچ رکھنے والا آدمی ہوں. ٹھیک ہے. اور بھائی جان ہماری زیادہ اوقات کیا ہوگی؟ وزیر بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی. اور میری خواہش یہی ہے کہ میں وزیر جیل خانہ جات ایک دفعہ بنوں اور وزیر اطلاعات و ثقافت. یہ میری خواہش ہے کہ یہ 3 پورٹ فولیو جو دو اکٹھے ایک میں ہی آتے ہیں، اطلاعات و ثقافت اور دوسرا جیل خانہ جات. اس بار جیل خانہ جات کیوں کرنا ہے؟ وہ اڈیالہ جیل میں کہ لوگوں کو سنبھالنے آپ نے خدمت کی ہے جیل خانہ جات کی 1.25 سال میں. آپ چلے جائیں 53,000 قیدی، 26,000 28,000 ملازمین افسران اور آپ کی جناب 43 جیلیں. نہیں بالفرض اگر آپ کو جیل خانہ جات کے دوبارہ وزیر بن گئے تو اڈیالہ جیل میں جو قیدی ہیں ان کے بارے میں آپ اس کے بارے میں سختی تو نہیں کریں گے زیادہ؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، بڑی دلچسپ واقعہ. میں نیا وزیر جیل خانہ جات پتا پوری سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا میں جناب پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ سابق چیئرمین تحریک انصاف نے اس کو بنایا ہی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے پیج ٹائپ کرنے کے لیے کوٹ لکھپت جیل ہوا تھا. بالکل ہوا تھا. اچھا جی. میں بنا نا تو اگلے دن میں نے کوٹ لکھپت جیل کا وزٹ رکھ لیا، اگلے دن ہی. ٹھیک ہے. حلف اٹھانے کے. ہوم سیکٹری کے ہوش اڑ گئے، چیف سیکٹری کے ہوش اڑ گئے، IG جیل خانہ جات کی نیندیں اڑ گئیں، DIG لاہور ریجن کو پسو پڑ گئے، سپرنٹینڈنٹ کی جناب ہوا اکھڑی ہوئی. انہیں سمجھ نہ آئی یار یہ کیا ہے. میں اگلے دن پہنچا، سارے بکھلائے ہوئے پوتھلے ہوئے. میں نے پورا وزٹ کرنے کے بعد نا جب اینڈ میں سپرنٹینڈنٹ کے کمرے کی طرف مڑا نا اور بیٹھا تو انہوں نے بک رکھی سامنے، جو وزٹرز کی بکس ہوتی ہیں نا ریمارکس لکھنے کے لیے. میں نے اس میں ریمارکس لکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول اقدس ہے کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور سلوک کیا جائے. صحیح بات. یہ لکھنے کے بعد میں نے کہا مجھے پتہ ہے کہ تم جو 4 بندے یہاں بیٹھے ہو نا، تمہاری اس وقت جناب سٹی گم ہے اور ہوش اڑے ہوئے. تم ابھی ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ میں تمہیں کہوں گا چلو حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے جناب سیل بیرکس میں چلو. میں کہا نہیں، میں یہ انسٹرکشن دے کے جا رہا ہوں کہ جتنی قانون کے دائرے کے اندر ان کو آسانیاں دے رہے ہو اس سے تھوڑی سی زیادہ آسانی دینی ہے. ٹھیک ہے. یو کین امیجن کہ IG اور DIG دونوں اپنی کرسی سے پھٹ کر کے اٹھے ہیں. کہتے ہیں سر ریلیف، اب ہمیں سکون ملا ہے. میں نے کہا میں چھوٹے باپ کا بیٹا نہیں ہوں. اللہ پاک کے کرم سے، نبی پاک کے صدقے میں ایک بڑے باپ، بڑے دادا، بڑے پردادا جنہوں نے اپنا نام، اپنا مقام اپنی فیلڈ کے اندر عزت کے ساتھ کمایا، میں اس کی اولاد ہوں. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. تو ایک بات یاد رکھنا, ان کو قانون کے دائرے کے اندر جتنی فیسلٹیز ہیں اس سے تھوڑی زیادہ دینی ہے. اور پھر 2 فیسلٹیز میں نے اپنے طور پہ دی تھی جو آج کل چیئرمین, سابق چیئرمین تحریک انصاف کو نہیں پتا, پیک پہ تھی, سردیوں کا موسم تھا, ایک ڈیمانڈ آئی, میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, میں نے کہا میڈیا میں نہ آنے دینا. تو کیا تھا بتائیں. تو ڈیمانڈ تھی موسم کے حوالے سے تھی, موسم کے حوالے سے ہیٹر لگوا دیا, کمبل دے دیا, مونگ پھلیاں دے دی, کچھ تھا, ڈرائی فروٹس. جناب ہم تو کیمرے کے سامنے والا فیاض چوہان کچھ ہو رہا ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا, جس دفتر میں آپ بیٹھے ہیں نا, اس دفتر سے راول پنڈی کا پیپلز پارٹی, نون لیگ, جماعت اسلامی اور ہر پولیٹیکل پارٹی, لبیک, تحریک لبیک, اس کے ایم این اے, ایم پی اے اور ضلعی اور صوبائی عہدیدار مسلسل 5 سال پچھلے اور اس سے پہلے جب میں ایم پی اے تھا 5 سال میرے دفتر سے آ کے مجھ سے کام کرواتے تھے, اور میں ہنس کے کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ اچھا چوہان صاحب 9 مئی کا جو ثانیہ ہوا, پھر 22 مئی کو آپ شاید باہر آئے, 23 مئی کو آپ نے ایک پریس کانفرنس کی, میں وہ سن رہا تھا, تو اس میں آپ نے کہا کہ مریم نواز کی خواہش پر رانا ثناء اللہ نے میرا گھر تباہ کیا, بہنوں کے گھر توڑے, مریم نواز کے کہنے پر مجھ پر تھانے میں تشدد ہوا. آپ کم از کم اس کا بدلہ لیں گے یا آپ نے سیٹلمنٹ جب یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی آپ نے معاف کر دیا؟ جی یار بات سنو, میں نے اپنی لائف میں کوئی 40-41 دفعہ مار کھائی ہے, جس میں سے آدھی پولیس اور انتظامیہ سے ایجوٹیشنل پالیٹکس کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, آدھی مخالفین سے یونیورسٹی کالج کے اندر اور عملی پالیٹکس میں. انتظامیہ اور پولیس کے وہ ایس ایچ او, وہ ڈی ایس پی, وہ اے سی, وہ ڈی سی, وہ اے ایس آئی, میں جانتا تھا کہ فلاں موقع پہ میں خون و خون ہوا ہوں اور فلاں نے اپنی سرپرستی میں کھڑے ہو کے وہاں پہ مجھ پہ ٹارچر کروایا ہے. ٹھیک ہے, میں طاقت میں آیا, میں پہلی دفعہ بھی طاقت میں آیا, حکومتی ایم پی اے تھا 2002 سے 2008 تک, میں دوسری دفعہ وزیر تھا اور بڑا پاورفل وزیر تھا, اللہ پاک کے کرم سے, نبی پاک کے صدقے. میں نے میرا مزاج ہی نہیں ہے. یعنی آپ نے مریم نواز اور رانا ثناء اللہ کو رات معاف کر گئی, دیا. بات گئی. ٹھیک ہے, ایک بات یاد رکھیے گا, آج کی آپ کی جناب اس شو کے ذریعے سے, مجھے ایک بڑا مشہور سکالر ہے, اس کا ایک قول ہے, اس نے کہا یار میں حیران ہوں لوگ اپنی بری انٹینشنز کو پورا کرنے کے لیے اتنا کیوں جلتے ہیں اپنے آپ میں, میرے پاس تو اپنی اچھی انٹینشنز کو پورا کرنے کا وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بندے کو چھوڑ دینا چاہیے, آگے دیکھو. اچھا سر, الیکشن کی اگر منظر کشی کی بات کی جائے, جو ترین صاحب اور علیم صاحب ہیں, ووٹ کہاں سے لیں گے؟ ووٹ تو سڑکوں چوراہوں پہ آپ جائیں تو ہر کوئی کہتا ہے جی بلہ بلہ بلہ, یہ اوقاف کو تو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا. یار بات سنو, سیاست کی سائنس بڑی مختلف ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد الیکشن کی سائنس تو بالکل ہی مختلف ہے. پرویز مشرف صاحب تھے, وہ دبئی بیٹھے تھے, انہوں نے دیکھا یار میں اس وقت پاکستان کا سب سے پاپولر سوشل میڈیا کا پولیٹیشین ہوں, اس وقت سب سے زیادہ ان کے فالوورز تھے. کوئی میں تو بڑا پاپولر ہوں, میں تو کلین سویپ کروں گا. انہوں نے کہا چلو جی, چلیے جی, پارٹی بڑھائیے جا کے آل پاکستان مسلم لیگ, پرویز مشرف. لوگوں نے بڑا روکا, بھائی جان الیکشن کی سیاست اور ہے, سوشل میڈیا کی پالیٹکس اور ہے, عام پالیٹکس اور ہے, تنظیمی پالیٹکس اور ہے. انہیں پتہ ہی نہیں تھا, وہ تو فوجی تھے. اور نہیں, میں ملینز میں میرے فالوورز ہیں. وہ جناب آئے, ایک ہفتے کے اندر انہیں دال آٹے کا بھاؤ پتہ لگ گیا. ٹھیک ہے, عثمان بھائی, سیاست اور پھر جب سے سوشل میڈیا آیا, سوشل میڈیا کی پالیٹکس اور پھر الیکشن کی پالیٹکس بڑی مختلف چیز ہے. ٹھیک ہے, الیکشن میں ہوتی ہیں آپ کی پاکٹس, گلی محلوں میں برادریاں, دھڑے, پاکٹس کہ جو مختلف لوگوں کے ساتھ ہم جیسے کوئی الیکٹیبلز اور ہم جیسے لوگ جو مسلسل پالیٹکس کے اندر ان کی خدمت کر رہے ہیں, ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کا بچہ بھرتی کروایا ہے, کسی کا قتل کے مقدمے میں, کسی کی چوری کے مقدمے میں, کسی کی بچی کے معاملات ہیں, کسی کے گھر کے معاملات ہیں, کسی کا تھانہ, کچہری, تحصیل, پٹوار, ان معاملات میں ان کے ساتھ ہر وقت کھڑے ہونا. وہ جب الیکشن کا وقت آتا ہے نا, تو وہ لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں. وہ لوگ جناب انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے, اپنی بھاجیاں, اپنے احسانات, اپنا لین دین, سیاسی یہ جو آپ کہتے ہیں جدھر چلے. اور یار شہروں کے اندر آپ کا 80% طبقہ گلیوں سڑکوں پہ جو گھوم رہا ہوتا ہے, وہ کوئی گلگت بلتستان کا ہے, کوئی گجر خان کا ہے, کوئی کدھر کا ہے, وہ اور چیز ہوتی ہے. تو اس کو سمجھتے ہوئے آپ یہ سمجھ رہے ہیں فی الحال پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں ہے الیکشن کو لے کر؟ پی ٹی آئی کیسے آئی تھی؟ سب کو پتا ہے کیسے آئی تھی, اب میں کیا بتاؤں سر, آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا. پی ٹی آئی کیسے آئی تھی؟ جس طرح میں آیا تھا نا جب پی ٹی آئی میں, عثمان بھائی 2008
8 کے شروع میں ہر ڈسٹرکٹ میں 10 بندے ہوتے تھے, وہی لیڈر تھے, وہی ڈسٹرکٹ کے عہدیدار تھے, ٹھیک ہے, وہی ووٹر تھے, وہی سپورٹر تھے. وہی 10 جب سابق چیئرمین تحریک انصاف آتے تھے نا, تو ان کے پیچھے گھومنا پھرنا لیتروں کی طرح اور ان کے ساتھ نمائندگی کرنا, وہی 10 تھے. 11واں بندہ قریب نہیں آتا تھا. اور مجھے یاد ہے جب میں نے جوائن کیا ایز سابق ایم پی اے, ایک پاپولر جناب ایک رہنما کی حیثیت سے, تو 2 مہینے میری فیملی سمیت, میرے والد صاحب سمیت, میرے بھائیوں سمیت, میرے تمام ووٹر سپورٹرز نے 2 مہینے میری کٹ لگائی تھی صبح شام. وہ کیا کہتے تھے, وہ کوئی 4 سال کا بچہ مجھے دکھاتے تھے, کہتے تھے یار کوئی 40 سال کا ہو جائے گا تو شاید تحریک انصاف اقتدار چاہے. کہتے تھے تیری زندگی کا سب سے غلط فیصلہ. مجھے 2-3 مہینے یہ تانے, اس کے بعد اللہ کی طرف سے کیا ہوا پھر جناب آپ کے جنرل شجاع پاشا صاحب آ گئے 2011 کے قریب. پھر آپ کے جنرل ظہیر الاسلام صاحب آ گئے, انہوں نے گود میں بٹھایا, سینے سے لگایا, پلکوں پہ سجایا, کندھے پہ بٹھایا, سر پہ اٹھایا جناب. پھر آپ کے آگے جنرل فیض حمید صاحب, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد بھائی جان سنجیاں ہو جان گلیاں وچ مرزا یار نچے. کیسے آئی ہے؟ تو بھائی جیسے وہ آئی آپ مجھے بتائیں, وہ آئی تو ٹھیک, آپ کریں تو راس لیلا, کوئی اور کرے تو کریکٹر ڈھیلا, آپ مجھے بتائیں نا. تو آپ انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا, جہانگیر ترین صاحب بھی بنیں گے ایم این اے, اور علیم خان صاحب بھی بنیں گے. تو سر مسئلہ یہ ہے کہ جو آج کل لاڈلا لانڈری یا لاڈلا فیکٹری کا بھی ذکر ہو رہا ہے. ہاں, پہلے اگر آپ کے بقول جو آپ نے جو منظر کشی کری ہے, تو خان صاحب تو شاید لاڈلا سپر پرو میکس تھے, وہ ابھی بھی ہے. چل اچھا ابھی بھی ہیں, یہ آپ نے ایک نیا ابھی ایک انکشاف کیا, لیکن وہ بھی میں ڈیفائن چھوٹے موٹے لاڈلے تو ابھی آج کل بھی پھر رہے ہوں گے نا. ان میں ہو سکتا ہے علیم خان اور جہانگیر ترین خان صاحب کو بھی کہا جائے کہ جی یہ بھی ایک چھوٹے سے لاڈلے ہیں ہمارے. بات یہ ہے عثمان بھائی, میری ہے جمپل ساری کی ساری پنڈی کی, ٹھیک ہے, اور میں پنڈی کی سیاست کرتا ہوں. بات سمجھ آئیے گا, میں پنڈی کی سیاست کرتا ہوں. کون ہے پالیٹیشین؟ آپ نے سنا ہوگا لے کے اندر مخالفین کہتے ہیں جی ایوب خان کو ڈیڈی ڈیڈی کہتے ہوئے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب بن گئے لیڈر, اور پھر پارٹی بن گئی فوج کی سرپرستی میں, فوج کی سربراہی میں. ضیاء الحق صاحب جناب 1979 کے اندر سب سے پہلے لے کر آئے نواز شریف صاحب کو, پھر جنرل جیلانی صاحب, پھر پورا سفر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان صاحب سابق چیئرمین تحریک انصاف آپ کے سامنے ہے, کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. وہ خدا کے بندو بات وہ کرو, یہ جو باقی لوگ کرتے ہیں نا لاڈلا ماڈلا یہ وہ, جب تو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. تو میرے ٹکٹ جناب 2018 میں 2013 میں مجھے ٹکٹ نہیں دیا تھا سابق چیئرمین کو, اس کو پیسے اچھے لگتے ہیں. اس نے ایک یہاں دولتی ایک اور انتہائی 3rd کلاس بندے کو, جس کا نہ لینا تھا نہ دینا تھا, یہاں پہ اوپر خود الیکشن لڑنا تھا, تو نیچے 2.5 کروڑ روپے لے کے اس نے ایک انتہائی سیاسی کارٹون کو دیا جو اس کے نیچے بھی ہار گیا. اب بھی انہوں نے مجھے نہیں دینا تھا. مجھے جو یہاں سے ہوا ٹکٹ مجھے پتہ ہے, اور ٹکٹ یہاں سے 2018 کے اندر پی ٹی آئی کے سارے فائنل ہوئے, سب کو پتہ ہے کہاں سے ہوئے. تو شرم آنی چاہیے تحریک انصاف کے لوگوں کو یار, ان کے جناب جو سپورٹ کرنے والے جو لوگ ہیں, جو تجزیہ نگار اور جو اینکر, کہ تم جو تانا دیتے ہو جناب اس وقت نواز شریف کو یا کسی دوسرے کو یا استحکام پاکستان پارٹی کو, وہ پہلے اس کو تو دیکھ لو کہ وہ کس حالت میں ہے. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیس لیس قسم کا جو ہے نا یہ ڈسکشن بھی ہے اور ایک تانا بھی ہے. ہم جوان صاحب ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے, ہم سیاسی جماعتوں کو ہی جو ہے نا انہی کو ہدف بناتے ہیں, انہی پہ اوپر چڑھائی کرتے ہیں. تحریک انصاف میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا, تحریک انصاف کو کہیں سے شے بھی تو مل رہی تھی نا. آپ نے ایک لمبی فہرست گنائی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی. حد تو یہ ہوئی کہ جی ان کے ایک رہنما نے ٹی وی انٹرویو میں آ کے فوج کے اندر بغاوت تک اکسانے کی کوشش کی. تو سر ان کو بھی کہیں سے گیدڑ سنگی تو مل رہی تھی نا. تو بہتر تو یہ نہیں ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کے بجائے اس ادارے کو بھی کہیں کہ وہ بھی اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرے؟ ہاں, وہ جس کی آپ نے بات کی ہے نا, وہ نان سینس آدمی تھا ہی, ایجنٹ ہے نا. ٹھیک ہے, وہ ایک فارن ایجنسی کا ایجنٹ تھا. جب وہ لانچ ہوا نا, میں نے پاکستان کی جتنی فوجی اور غیر فوجی ایجنسیاں تھیں میں نے سب کو بتا دیا تھا. میں نے کہا یہ باہر کی ایجنسی کا جنا بندہ ہے, اسے بچ کے رہنا. ٹھیک ہے. اس وقت ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا. 2-3 مہینے گزرے نا, تو ساروں کے جناب لیڈرشپ نے مجھے خود میرے منہ پہ کہا یار آپ ٹھیک کہتے تھے. ٹھیک ہے. یہ فارن ایجنسی کا ایجنٹ تھا, اور وہ آیا ہی
جو ہے نا میں کیا لفظ یوز کروں اس انسان کے لیے, وہ نان سینس قسم کے انسان جو ہے نا, ابھی بھی اس کے ٹویٹ دیکھ لو, انتہائی گھٹیا قسم کے. اور سچی بات کر رہا ہوں, اللہ پاک بچائے, اللہ پاک بچائے, کسی کے متعلق اس طرح کا وہ دینا نہیں چاہیے. آپ اس کے ڈج کوڈ کے اندر چلے جائیں جانا, آپ کو اس کا حسب نسب نسل ہی نہیں سمجھ آئے گی. چلے سر وہ تو ایک ذاتی ہو گئی نا, میں اگر اس ادارے کے ہاؤس اینڈ آرڈر کی بات ہو رہی ہے, سارا دن بیٹھ کے پاکستان کے اندر تحریک فساد فی الارض ابھی بھی اس کو بپا کیے رکھتا ہے, تو چھوڑ دو. گھٹیا شخص جو ہے نا, اس نے ہاں اب جو آپ نے بات کی, بات آپ کی بالکل بجا ہے, لیکن مجھے ایک چیز بتائیں, سابق چیئرمین تحریک انصاف 16 سالہ دوشیزہ تھے, یا سابق چیئرمین تحریک انصاف 14 سال کے نابالغ بچے تھے, یا وہ روٹی کو چوچی کہتے تھے, یا وہ روٹی منہ کے بجائے کان کی طرف سے جناب ڈال کے کھاتے تھے. جس بندے کا کہنا یہ ہے اور جس بندے کی نرگسیت کا عالم یہ ہے, جو شخص 5 منٹ کی گفتگو اگر کسی جگہ پہ بھی کرتا تھا نا, تو کم از کم اس 5 منٹ کی گفتگو میں وہ 10 دفعہ یہ کہتا تھا کہ یار تمہیں نہیں پتا جو میں جانتا ہوں, تم نے دنیا نہیں دیکھی جو میں نے دیکھی ہے, تم نہیں جانتے یورپ کیا ہے جو میں جانتا ہوں, تم نہیں جانتے امریکہ کیا ہے جو میں جانتا ہوں, جو میں چیزوں کو سمجھتا ہوں وہ تم نہیں سمجھتے. یہ اس سابق چیئرمین تحریک انصاف کی ہر گفتگو, ہر میٹنگ کے اندر, ہر 4 منٹ بعد یہ فکرہ ہوتا تھا. جو بندہ یہ کہتا تھا کہ جو وہ جانتا ہے کوئی دوسرا نہیں جانتا, وہ چوچا تھا, کہ وہ نہیں سمجھ سکا کہ جنرل فیاض اس کو کس کے لیے استعمال کر رہا ہے. وہ چوچا تھا کہ وہ یہ نہیں جان سکا کہ بشرا بی بی پیرنی تھی یا جادوگرنی تھی. وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ بشرا پیرنی جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور اس کے حالات و واقعات کیا تھے. وہ یہ نہیں جان سکا کہ یار قانون اور اخلاق کے دائرے کے اندر رہنے والا ایک سیولائز جو انسان ہوتا ہے, وہ اپنے معاشرے کے قانون کا پابند ہوتا ہے, چاہے اس پہ جھوٹا پرچہ بھی ہو, وہ اپنے آپ کو شامل تفتیش کرتا ہے اور اپنے آپ کو پراپر طریقے سے جناب قانون کے سامنے سبمٹ کرتا ہے ریاست کے سامنے. تم نے صرف اپنی کرپشن, اپنی بیوی کی کرپشن, اپنے خاندان کی کرپشن, اپنے ارد گرد کے لوگوں کی کرپشن کے پیچھے اور اپنے اقتدار کے گم ہو جانے کے غم میں اور دوبارہ اقتدار لینے کی جناب بغض میں اور اس کی جناب ہرس میں تم نے پوری اپنی پی ٹی آئی کی قیادت کو اور ورکرز کو, ان کی زندگیوں کو داؤ پہ لگا دیا اور پوری ریاست کو داؤ پہ لگا دیا. عدالتوں کی عزتوں کو تباہ و برباد کر دیا, ریاستی اداروں کی عزتوں کو تباہ و برباد کر دیا. تمہیں اتنا بھی نہیں پتا تھا. تم کہتے ہو تم سب کچھ جانتے ہو, تم نے دنیا دیکھی ہے, تم نے دنیا پڑھی ہے. یار میں ایک چھوٹا سا شخص ہو کے, میں نے 2 ماسٹر کیے اکنامکس کمپیوٹر سائنس میں, میں نے دین کی تعلیم لی. میرا کوئی اس پہ میں فخر سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے اندر کوئی اللہ نے کوئی تقویٰ دیا ہے, لیکن علم میں نے لیا. میں جانتا ہوں کہ اہل بیت سے زیادہ معزز پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. صحیح بات ہے. اور اگر آپ اہل بیت کی 100 سال کی ہسٹری دیکھیں نا, 100 سال کی, ہم تو صرف واقعہ کربلا دیکھتے ہیں. آپ واقعہ کربلا سے اگلے 25 سال 30 سال 50 سال دیکھیں, آپ حیران رہ جائیں گے کہ جتنا آلے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ جو ظلم اور جبر بنو امیہ اور بنو عباس نے کیے, ان میں سے کسی نے ریاست کے خلاف ٹکراؤ کی پالیسی نہیں رکھی. انہوں نے نہیں کہا کہ ہم ریڈ لائن ہے. 4 ائمہ کرام جس کو پوری امت مسلمہ چومتی چاٹتی پوچھتی ہے, حضرت ابو حنیفہ, حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, چاروں کو وقت کے خلفاء نے اور اس وقت کی ریاست نے دربار کے اندر بیٹھے ہیں اور انتہائی گھٹیا اور غلیظ طریقے سے جناب ریگریٹ کر کے, ریپروچ کر کے, ویلیفائی کر کے اور ان کو تھریٹ کر کے اور ان کی ڈیگریڈ کرنے کے بعد گرفتار کیا. 1 دفعہ نہیں, کئی دفعہ. ٹھیک ہے. ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ میں ریڈ لائن ہوں. اور who the hell are you کہ تم کہو اور اس کے پیچھے تم عثمان کو شہید کروا دو, تم جناب ہزاروں کارکنان کو زخمی کروا دو, تم جناب ہزاروں قائدین کے اوپر اور کارکنان کے اوپر پرچے کٹوا دو اور اینڈ پہ آ کے 9 مئی پوری پاکستان کی ریاست کو جوڑ دو. سر لیکن جو ریڈ لائن کہہ رہا تھا اس کو کہیں نہ کہیں سے پش بھی تو کیا جا رہا تھا نا. بات وہی ہے, میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں. روٹی کو چوچی کہتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بشرا بی بی اور جنرل فیاض کو نہیں جان سکا. مان لیا, لیکن جو بندہ ڈوریاں ہلا رہا تھا, کیا اس کو اسکاٹ فری چھوڑ دینا چاہیے؟ پتلی گردن صرف سیاستدانوں کی. اس کو نہیں فری چھوڑا گیا. دیکھو میں پنڈی میں بیٹھا ہوں, اس کا بھی پیج پرزے جانا کس دیے گئے, ایسے ویسے کسے گئے, یاد رکھے گا جناب. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. چلیں سر, 9 مئی کیا ذکر شروع ہو گیا, آپ نے شروع میں ذکر بھی کیا, آپ نے تو خان صاحب کو میسج کیے تھے کہ بھائی ریاست سے مت ٹکراؤ. کیا کیوں نہیں آپ کی سنی, کہ آپ کا سیاسی قد کاٹ ان کی نظر میں کوئی بہت وسیع و عریض نہیں تھا؟
سابق چیئرمین تحریک انصاف دنیا کا وہ نانسنس آدمی ہے, میں یہ نانسنس کا لفظ یوز کروں گا, جس کو صرف پیسے والا اچھا لگتا ہے. جس کو صرف پیسے والا اچھا لگتا ہے, وہ اتنا پیسے کا حریص لالچی شخص ہے. یہ 17 سال کا میں آپ کو اپنا جناب تجربہ بتا رہا ہوں. اس کو پیسے والا آئے تو جناب منو نوٹ وہاں میرا موڈ بنے. سب سے زیادہ فٹ آتا ہے سابق چیئرمین تحریک انصاف پہ. یہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں کوئی ایوی فضول کا غم اور غصہ نہیں نکال رہا. ٹھیک ہے, یہ ریالٹی ہے. میری اس بات کو کوئی رد کر دے, اس کا ابھی بھی اس کے ساتھ چلنے والا یا اس کو چھوڑ کے جانے والا یا اس کے ساتھ 1 گھنٹے سے لے کے 40 سال اس کے ساتھ گزارنے والا, اگر وہ میری بات رد کر دے تو رب کعبہ کی قسم میں ساری دنیا کے سامنے آ کے معافی مانگوں. سر آپ نے پیسے کی سنیں پیسے کا لالچی, پیسے کا حریص, دولت کے پیچھے بھاگنے والا, وزارت عظما کہے جی میں نے دنیا دیکھی ہے, مجھے پیسے کی طلب نہیں. تم گھڑیاں بیچنے لگے ہوئے ہو. تم نے خانہ کعبہ والی گھڑی بیچ دی, تم نے مسجد نبی والی گھڑی بیچ دی. باتیں تم کرتے ہو یار ہائی مورل گراؤنڈز کی, ہائی مورل گراؤنڈ کی باتیں کرتے ہو, اور جو ہٹتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, میری کیا نظر, میں تو ایک اپر مڈل کلاس کا جانا, میں نے تو کبھی شوکت خانم کے لیے 4 آنے نہیں دیے فنڈ کے نام پہ رشوت. میں نے تو کبھی نمل کے جانا 5 روپے بھی نہیں دیے. میں دے سکتا ہوں, میں اللہ پاک کا کرم ہے, نبی پاک کے صدقے میں 5 لاکھ 10 لاکھ جانا 2 سال 4 سال میں جانا وہ دے سکتا ہوں, میرے لیے کوئی ایشو نہیں تھا. لیکن کیوں دوں؟ میں نے اپنی جان دی ہوئی ہے, 17 سال اپنا خون دیا ہوا ہے, اپنا سب کچھ سبمٹ کیا ہوا ہے, اپنے پلے سے لگا کے میں اپنی پارٹی کی خدمت کر رہا ہوں. میں اس کی جناب مقام حاصل کرنے کے لیے میں کیوں دوں؟ اس کو وہ بندے اچھے لگتے تھے جو اس کو جناب ہر سال 50 لاکھ 1 کروڑ نمبل کے نام پہ. یہ کرپشن کا ایک بہت بڑا ایک طریقہ کار ہے, یہ بھی سن لیں. ٹھیک ہے, یہ جتنے ٹرسٹ ریکٹ ہے, جتنے یہ بہت بڑا انٹرنیشنل لیول پہ پوری دنیا میں کرپشن کا ایک نیا سٹائل ہے. آپ فاؤنڈیشن بنا لو, آپ ٹرسٹ بنا لو, آپ اس کے اوپر جناب چیریٹی کا جناب ایک ادارہ بنا لو, اور کھلا اربوں روپیہ جناب آپ لو. تو جناب بات یہ ہے, میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی. اپریل کے بعد میں نے مسلسل دیکھا, جو پہلے 2 مہینے اس نے ڈرٹی ہیری, میر جعفر, میر صادق, جانور, نیوٹرل, فلاں. میں نے جون کے پہلے اشرے میں نا, میں نے یہ ملنے نہیں دیتے تھے مجھے, یہ سارے جنا وہ جو جس کا نام لیا اس کارٹون کا جنا شہباز گل, اس طرح کے لوگوں نے اس کو گھیرا ہوا تھا. ٹھیک ہے, وہ نہ بنی گالا آنے دیتے تھے ہم جیسے لوگوں کو جو اپنی سوچ رکھتے تھے, اپنی فکر, نہ ہمیں کسی اور آگے پیچھے. میں نے اس کو میسج کیا کچھ 7 منٹ کا 8 منٹ کا, میں نے سارا بتایا. میسج کیا تھا؟ میں نے کہا جناب چیئرمین, میں اور میرے جیسے لاکھوں پاکستانی آپ کو ایک دفعہ پھر وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن جس ٹریک کے اوپر اس وقت پارٹی اور آپ نے جو پالیسی اڈاپٹ کی ہوئی ہے فوج کے خلاف اور ISI کے خلاف, یہ ہمیں جچتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا ہمیں کنسیکوینٹلی نقصان ہوگا, اور جو ہماری خواہش ہے کہ ہم دوبارہ آپ کو اقتدار میں لائیں اور PTI اقتدار میں آئے, اس سٹائل کے ساتھ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے, اور یہ ملک اور قوم کے بھی منافی ہے. ٹھیک ہے, برائے مہربانی اس سٹائل کو چینج کریں. اپنا سارے کا سارا جناب آپ کی تحریک PDM کے خلاف رکھیں, سیاسی مخالفین کے خلاف رکھیں. یہ میسج گیا, میں کور کمیٹی سے فارغ. یہ میسج گیا, بنی گالا اور زمان پارک میں میرا آنے پہ پابندی. ٹھیک ہے, وہ تو صرف ایک ویڈیو آئی کہ شہباز گل نے مجھے روکا تھا. میرے ساتھ 20 دفعہ ہوا اس 1.5 سال کے اندر کہ جناب میں اندر نہیں جا رہا. اور سب سے دلچسپ آج میں بریک کر رہا ہوں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے, آپ کا وہ 28 سے 29 تاریخ 26 نومبر کا جو لانگ مارچ میرے حلقے کے اندر آخری جلسہ ہو رہا ہے, میرے حلقے کے اندر, اور پورا 1.5 مہینہ 2 مہینے لاکھوں روپے لگا کے, کم از کم 50 سے 60 لاکھ روپیہ لگا کے شمس آباد میں جو میں نے کیمپ اور پورے پنڈی کے اندر میں نے تشہیر اور پورا ٹیمپو کیا, وہ سارا بچہ بچہ جانتا ہے. میں نے لگا کے ماحول بنایا, میرا حلقہ ہے. تو جناب سٹیج پہ میرے نام کی کرسی نہیں تھی اور پابندی لگی ہوئی تھی کہ اس کو سٹیج پہ نہیں آنے دینا. اور میں پاکستان کی ہسٹری میں پنڈی میں سب سے بڑا جلوس لے کے میں اپنے حلقے سے وہاں پہنچا. ٹھیک ہے, جب میں اوپر جانے لگا تو اسپیشلی کہا ہوا تھا فیاض چوہان کو اوپر نہیں آنے دینا. مجھے ایک بندے نے روکا, جس نے روکا وہ میری جوتی سے نہیں اٹھتا تھا. 10-15 سال میں نے اس کو تو دیا نا ایک کرارا سا جنا جواب فزیکل, اس کو کیا کرے. ہاں اسی طرح
آگے گیا ہوں تو سٹیج کے نیچے ایک اور بندہ کھڑا ہوا اسپیشل اس پہ کہ فیاض چوہان اوپر نہیں جائے گا. جب اس نے یہ بات کہی نا, میں نے کھینچ کے ایک اس کے منہ کے اوپر جناب جڑا, وہ تلملایا آ جانا, میرا تیری ایسی کی تیسی بے شرم آدمی, تو شرم نہیں ہے تو کس کے متعلق کس کو کہہ رہا ہے. میں نے اٹھا کے پرے کیا اور میں نے اوپر جا کے جو ایک لیڈر وہاں پہ کھڑا تھا نا, اس کا رائٹ ہینڈ, ٹھیک ہے, ادھر شیخ رشید بھی بیٹھے ہوئے تھے, ادھر باقی بھی, میں نے ماں بہن جا کے اس کی میں کہا بغیر تو تمہاری ایسی کی تیسی, تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ تم میرے حلقے کے اندر جس اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے 50% ہاتھ فیاض چوہان کا پنڈی کے اندر, تمہیں شرم آنی چاہیے. لیکن یہ ساری انسٹرکشن پیچھے سے تھی. ٹھیک ہے. اچھا سر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آپ نے پیسے کی بڑی بات کی ابھی اپنے اس جواب میں, یہ پھر ملک ریاض کے پاس کیا اتنا کچھ ہے؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے سیاست دانوں کو, ججوں کو, جرنیلوں کو, صحافیوں کو, سب کو خرید رکھا ہے انہوں نے. یار دیکھو, ملک ریاض صاحب کا ایک اپنا انداز ہے, ایک اپنا سٹائل ہے. میری آج تک ان سے ملاقات نہیں ہے, آج تک. لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں, ملک ریاض صاحب نے اپنی محنت کے ساتھ جو ہے نا ساری چیزیں کمائی, اور محنت جو ہے نا پراپرٹی کے اندر اور بزنس کے اندر پورے پاکستان میں سارے اسی طرح ہی کرتے ہیں, سارے اسی طرح ہی کرتے ہیں. اب جو ان کے ہاتھوں میں بکتا ہے اصل تو وہ ہے, وہ تو بزنس مین ہے نا, انہوں تو بزنس کرنا ہے, اور ہر بزنس مین یہی کرتا ہے. آپ مجھے بتاؤ, لیکن ہر بزنس مین وہ نہیں کرتا جو ملک ریاض صاحب کم از کم کرتے ہیں, جو چیریٹی کے حوالے سے, جو پاکستان کے اندر جب کبھی کوئی برا وقت آ جائے گا, جب کبھی کوئی چیز ایسا ویسا وقت آئے گا, اس میں وہ پورے پاکستان کے غریب عوام کے حالات کے حوالے سے چلیں گے, اربوں روپے لگائیں گے. لیکن اگر یہ چیزیں ان کے ہاتھوں سے بکنے والے صحافی, ان کے ہاتھوں سے بکنے والا سابق چیئرمین تحریک انصاف, ان کے ہاتھوں سے بکنے والی بشرا بی بی, ان کے ہاتھوں سے بکنے والی پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, اور بھائی ان کو سوچنا چاہیے نا, وہ تو بزنس مین ہے, اسے تو بزنس کرنا ہے. تمہیں تو لوگوں نے ووٹ دیا ہے, تمہیں لوگوں نے اقتدار دیا ہے, تمہیں لوگوں نے ملک کی حالت سنورنے کے لیے اگر کہا ہے, تو تم کم از کم اپنا آپ دیکھو کہ کس موقع پہ کس کے ساتھ کیا رویہ, کیا بیہیو کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے, اس میں جو پولیٹیشین, جو صحافی, جو جرنلسٹ, اور خصوصاً سابق چیئرمین تحریک انصاف اور بشرا بی بی, وہ قصوروار ہے. تو سر پھر تو یہ چیریٹی کے جیسے آپ نے مثال دی, تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی آپ قبضے کی جگہ پہ مسجد بناؤ اور اوپر لکھ دو ماشاء اللہ سبحان اللہ. میں نے وہی کہا, کرتے سارے ہیں, لیکن کوئی وہ اتنا لگاتا نہیں ہے. میرا فکر آپ نے پورا سنا, وہ شہباز شریف والی بات ہو گئی, کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے. نہیں, دیکھو بات یہ ہے, میں جس لیول پہ پالیٹکس کر رہا ہوں, ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ ہر چوتھا پولیٹیشین اور ہر چوتھا بندہ اس وقت پراپرٹی کے کاروبار میں ہے, اور اربوں روپے کی جناب لوٹ مار, شاملات کی زمینیں, جناب قبرستان کی زمینیں, پہاڑیوں کی زمینیں, غریبوں کی زمینیں, عام لوگوں کی زمینیں, اپنی جناب ہاؤسنگ سکیموں کے اندر, اور کروڑوں اربوں روپے کماتے ہیں. لیکن جب کسی غریب کو دینے کی بات آئے, جب سوسائٹی کو دینے کی بات آئے, جب معاشرے کو دینے کی بات آئے, جب ملک کو دینے کی بات آئے, تو ان کے دل دھک دھک چڑی برابر ان کے دل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کم از کم ملک ریاض صاحب نہیں ہے. اچھا سر یہ بتائیے, جو ابھی تک کی جو گفتگو ہوئی ہے اس سے تو میرا تو یہی معافی الضمیر یہی ہے کہ آپ کو پی ٹی آئی چھوڑنے کا پچھتاوا نہیں ہے, کیونکہ کچھ مکتبہ فکر یا حلقہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جس طرح خیبر پختونخوا میں شیر افضل مربت گو کے وہ بھی گرفتار ہو گئے, جس طرح انہوں نے وہاں پہ پی ٹی آئی کو ابھارا ہے, ووٹ بینک کو, یا جس کو بھی ابھارا ہے, تو وہ جو وہاں پہ جو جماعتیں مارے سے وجود میں آئی تھی وہ تھوڑی سٹ پٹا گئی ہیں. تو یقیناً آپ لوگوں کو تو اس قسم کا کوئی ریگریٹ تو نہیں ہے نا کہ تحریک انصاف چھوڑنے کا؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں 9 مئی سے پہلے, اب یہ باتیں راز کی باتیں ہیں, کھولیں سر کھولیں, کب تک چھپائے بیٹھیں گے؟ میرا ایک عزیز ہے, وہ ادارے میں جانا بڑے اہم عہدے پہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بڑے اہم عہدے پہ ریٹائرڈ ہو گئے. میں کوئی مہینہ, اپریل کا پہلا ہفتہ تھا شاید اس سال, میں اسپیشل ان کے گھر گیا. گھر کافی دور ہے ان کا یہاں سے, شہر سے باہر. میں نے ٹائم لے کے, بڑے عرصہ ہو گیا ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی, میں نے جا کے انہیں کہا یار میں پارٹی چھوڑنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں فٹ نہیں آ رہا. ایک ان کی آئیڈیالوجی جس سائڈ پہ جا رہی ہے, فوج اور ISI کے خلاف. میں نے کہا میری ساری فیملی, میرا بیٹا, میرا بھائی, میری ذاتی سوچ, میرا سارا خاندان, میرے بھتیجے, بھانجے, کزن, اور پھر میری اپنی سوچ جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں, جس بنیاد پہ میں فوج سے محبت کرتا ہوں, کہ یار مجھے مزہ نہیں آ رہا, مجھے انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں. اور پھر میری ذات کے حوالے سے سابق چیئرمین تحریک انصاف نے
یہاں پہ میرے خلاف ایک کتا چھوڑ دیا تھا جناب کینڈیڈیٹ, اور جو سازشیں اور جو میں نے آپ کو بھی جلسے کا بتایا, میں نے کہا یار میں مس فٹ ہوں. الٹا انہوں نے بھی مجھے کہا نہ چھوڑی, حالات اس کو حالات بن کے تھے نا سوشل میڈیا کے اندر کہ یار چھوڑو گے تو بڑی بیشنگ ہوگی تو میں کہا یار نہیں. وہ بس اسی سوچو بچار میں مس فٹ تھا. ٹھیک ہے, آخری 1 سال مس فٹ تھا. میں نے 2 دفعہ جی ایچ کیو کی طرف جانے والا جو جلوس تھا نا, میں نے اس کو ناکام کیا, 1 مئی کو بھی اور 6 مئی کو بھی. دونوں دفعہ سابق چیئرمین تحریک انصاف نے انٹینشنلی رکھوایا تھا, پرپسلی. ٹھیک ہے, میں نے دونوں دفعہ ناکام کیا. ٹھیک ہے نا جی, تو مجھے کوئی ریگریٹ نہیں. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں جو بھی آپ نے اقدامات کیے, چاہے وہ عملاً کیے چاہے زبان سے کیے, آپ اس پر کچھ حد تک نادم ہیں جو بھی آپ نے کروائے گئے. یہ بڑا زبردست سوال آپ نے پوچھا. 2 چیزوں پہ میں بہت نادم ہوں, خدا کی قسم. اذان ہو رہی ہے اس وقت. 2 چیزوں پہ. ایک, بیگم کلثوم نواز بستر مرگ پہ تھی. جی بالکل. اور جس انداز سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے ان کے مذاق اڑایا, آپ یقین جانو, ایک تو اس کی شرمندگی ہے. دوسرا, میری لائف کی سب سے بڑی شرمندگی, اس لانگ مارچ کی تیاری کے سلسلے میں 4 دن مری روڈ بلاک کروائی تھی سابق چیئرمین تحریک انصاف نے, اور میرے ذمہ مری روڈ تھی. پنڈی 4 جگہوں سے بلاک کروائی. میرا اگلا سوال اسی پہ ہے, وہ میں نے آپ سے لازمی کرنا ہے ذرا. میری بیوی شاہد ہے, میں رات کو سوتا نہیں تھا جب جاتا تھا, کیونکہ میرا مزاج نہیں ہے. میرا مزاج ہے سیاست کا, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرو, دشمن بھی آئے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرو. بچے کو پتہ ہے, پنڈی میں قریب سے جو مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے میرا نام فیاض ہے, میرے ہاتھ میں فیض ہے. ہر بندے کے ہاتھ میں فیض نہیں ہوتا, بڑی سے بڑی کرسی پہ بھی بیٹھ جائے. یہ اللہ پاک نبی پاک کے صدقے یہ کسی کو دیتا ہے یہ کوالٹی. فیضیاب والے فیض کی بات کر رہے ہیں نا آپ, مطلب لوگوں کسی اور فیض کی بات تو نہیں کر رہے. فیسیلیٹیٹ کرو, ٹھیک ہے, لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لاؤ, لوگوں کی زندگیوں میں سکون لاؤ, لوگوں کی زندگیوں میں سکھ لاؤ, لوگوں کی زندگیوں میں روزگار لاؤ, لوگوں کے گھروں کو چولہے جلاؤ, لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت اگر داؤ پہ لگی ہو تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. فیاض الحسن چوہان اپنی پوری سیاست کے اندر بچہ جانتا ہے پنڈی کے اندر جو اس کو قریب سے, لیکن وہی فیاض چوہان 4 دن اس حریص اور لالچی سیاستدان جو اپنی کرپشن کے ڈر سے کہ یار جنرل آصم منیر اگر چیف آف آرمی سٹاف بن گیا تو اس کے ہاتھ میں پوری الماری بھری ہوئی ہے جناب میری اور میری بیوی کی اور میری بہنوں کی اور میرے خاندان کی کرپشن کی. ٹھیک ہے, تو وہ تو مجھے ٹونگ دے گا. اس سے بچنے کے لیے اس نے مجھے استعمال کر کے مری روڈ 4 دن بلاک رکھوائی, اور صبح دوپہر شام بزرگ جوان بچے اور عورتیں مجھے آ کے بدوائے دیتے تھے وہاں. آپ نے اس عمل پہ ندامت کا اظہار کیا. میں ذاتی طور پہ متاثر ہوا ہوں, اور میں مری روڈ پہ اسی مقام پہ جہاں پہ آپ نے دھرنا دیا ہوا تھا, میں وہ ساتھ ہی نواز شریف پارک کے ساتھ ایک ہسپتال ہے, وہاں میں اپنی گاڑی کھڑی کر کے 4 دن دفتر بائک پہ گیا. یقین مانے بڑا برا بھلا کہا آپ کو, اور شاید 2-4 گالیاں بھی دی ہوں گی, تو میں نے ٹھیک کیا. نہیں کر رہا, میں 4تھی-5ویں دفعہ یہ کر رہا ہوں. مجھے بتائیں میں نے ٹھیک کیا نا اگر آپ کو برا بھلا کہا تو. سر اچھا پھر سنیں, میں نے دوسرے دن فون کیا اسد عمر صاحب کو, اور میں کہا بس کریں یار یہ کیا ہے, نہیں چیئرمین نہیں مان رہے. تیسرے دن فون کیا, میں کہا بس کریں یار یہ کیا مری روڈ بن گیا, سائٹ پہ کیمپ لگا کے بیٹھتے ہیں, نہیں چیئرمین تحریک انصاف نہیں مان رہے. اور آپ کو یاد ہوگا میری ملینز میں گئی تھی وہ ایمبولینس کو جناب, میں سارا دن کھڑے ہو کے ایمبولینس, ایک نہیں ہر روز 20 ایمبولینس میں نکلواتا تھا خود. مجھے یاد ہے وہ مناظر یاد, میرا ریگریٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ کی شخصیت کے بارے میں کہا جاتا ہے, متنازع شخصیت کے طور پہ تصور کیا جاتا ہے, ویکیپیڈیا کے اوپر آپ کے بارے میں بڑا انٹرسٹنگ چیز لکھی ہوئی ہے کہ فیاض الحسن چوہان کو ٹی وی شوز پر اپنے مخالفین کے بارے میں رقیق زبان کے استعمال کے طور پہ جانا جاتا ہے. اب ایک تھوڑی سی ایک تاریخ بھی ہم لے لیتے ہیں. آپ نے ہندوؤں کے متعلق بیان دیا تھا, آپ نے وزارت چھوڑنی پڑی تھی, نرگس سے متعلق بیان دیا, اسپیشل بچوں کو آپ نے عذاب کہا, پھر آپ کی سما کے کیمرہ مین سے ایک وہ ہو گئی تھی مماری, اس کی ویڈیو آئی, پھر حال ہی میں فریا ادریس سے آپ کی ایک ہو گئی تھی. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں طبیعت میں اتنی جاریت کیوں ہے؟ اچھا باقی سارے تھے جناب گیندے دے پھول نہیں پھیلتے, ان سے بھی پوچھ لیں گے ہم. نہیں باقی سارے سیاستدان گلاب کا پھول لے کے جانا پھر. اچھا سنیں, بلو دا بیلٹ کبھی بات نہیں کروں گا, بلو دا بیلٹ, لیکن جتنی ہوتی رہی نا, ایک تو میں آپ کو بتاؤں ہندوؤں کے والے سے آپ کو آج میں کلیئر کرتا ہوں, میں نے کون سی بات غلط کی, سنیں میں نے کون سی بات غلط کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم بھی ہے
اور ہر مذہب کی یہ تعلیم ہے، لیکن خصوصاً بینگ اے مسلم، تکبر اور غرور اللہ کو سخت ناپسند ہے، سخت ناپسند، یہ صرف اللہ کی خصوصیت ہے. لیکن مسلمان جب جہاد میں ہو اور میدان جنگ میں ہو تو دشمن کے خلاف تکبر اور غرور جائز ہے. یہ جو میں شرعی نقطہ بیان پوری بات میں ایک منٹ رک جائے، ابھی رک جائے، میری پوری بات کرنا ہے. جناب پاکستان اسلامی ریاست، اس کے اوپر انڈیا حملہ کرتا ہے، ہمارے اوپر آ کے فزیکلی اس کے طیارے آ کے حملہ آور ہوتے ہیں. اس جہاد کے ماحول کے اندر، اس جنگ و جدل کے ماحول کے اندر فیاض الحسن چوہان ایک مسلمان کی حیثیت سے انہیں صرف یہ کہتا ہے کہ ہندوؤں تم وہ ہو جو بتوں کو پوجتے ہو، ان کا مذہب ہے. ہندوؤں تم وہ ہو جو گائے کا پیشاب پیتے ہو، ان کا مذہب ہے. وہ فخر سے وہ منتر کولا جو ہے نا پورے دنیا کے اور یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر بھی بکتا ہے جو ہے نا ہندوؤں کے لیے، وہ بھائی ان کا فخر ہے. میں نے کیا غلط بات کی؟ میں نے کہا ہم ہیں خلفائے راشدین کو ماننے والے، تم ہو بتوں کو ماننے والے. میں نے کیا غلط کہا؟ چلو بتاؤ. اس وقت چیئرمین تحریک انصاف کو یاد آ گیا فیاض چوہان کو اتارنا. تو آپ کو غلط معافی منگوائی اور آپ کو غلط اتارا انہوں نے؟ جی بالکل غلط. یعنی آپ اپنے پرانے بیان پہ قائم ہیں؟ اس کی اوپر مجھے کوئی نہیں ہے. سنیں ابھی دوسری طرف تحریک انصاف جو کمٹ کر کے آئی تھی عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور قادیانی لابی کے ساتھ کہ جناب ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے. آسما عدید قدیر یہی ہمارے پنڈی کی جناب ایم این اے تھی. سابق چیئرمین تحریک انصاف کے کہنے پہ اس نے پہلے مہینے میں ہی آن دا فلور آف دا ہاؤس ایک قرارداد پیش کی تھی اور اس کے اوپر 20 منٹ تقریر کی تھی کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. اور اس نے پھر پوری تقریر کی، آرگومنٹس دیے. یار جس چیز کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے پوری امت مسلمہ کے جذبات ڈیمیج ہوئے، اس کے اوپر تو تم نے آسما قدیر کو فارغ نہیں کیا کیونکہ وہ تم نے خود لانچ کی تھی. ٹھیک ہے. فیاض چوہان نے پاکستان کے اوپر انڈیا نے جنگ مسلط کی اور اس نے انڈیا کو مخاطب کر کے انڈیا کے ان لوگوں کو یہ کہا جو ان کے مذہب کا حصہ ہے جس میں ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. مجھے اگر کوئی کہو فیاض چوہان تم مسلمان اور تم نمازیں پڑھتے ہو اور تم روزے رکھتے ہو تو یہ کوئی میری انسلٹ ہے؟ وہ بھائی میں کرتا ہوں میرا. مختصراً آپ اپنے اس بیان پہ قائم ہیں اور آپ کو غلط ہٹایا گیا غلط نہیں کہا تھا. چلیں ٹھیک ہے. لیکن اچھا لیکن میں نے ریاست کی مجبوریوں کے تحت ٹھیک ہے اپنی سوچ کو ریاست کی سوچ کے اوپر قربان کیا تھا. سر ابھی آپ نے اسرائیل کی بات کی، حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا انوار الحق کاکڑ صاحب نے ایک انٹرویو دی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ قائد اعظم کی جو سوچ تھی وہ کوئی قرآنی صحیفہ نہیں ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے بارے میں اگر کہہ دیا تو ہمیں حالات اور نظریات کے مطابق اپنا سچویشن کے مطابق اپنا طے کرنا چاہیے. آپ کیا اس موقف کی تائید کریں گے؟ دیکھو بات سنو، میرے جیسا ایک بظاہراً بڑا جذباتی حد تک مذہبی انسان، عملی تو میرے اندر کوئی کرتوت نہیں ہے، میں بڑا برملا کہوں گا، ایک مذہبی انسان، ایک مذہبی گھرانے سے تعلق ہے. بات ریئلسٹک کرنی چاہیے. ایک حد تک دیکھو قائد اعظم محمد علی جناح نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی پیغمبر تو نہیں تھے، نہ کوئی اللہ کے ولی تھے، صحیح بات ہے، نہ کوئی غوث کتب اور کلندر تھے. وہ ہماری طرح کے ایک انسان تھے، گناہ گار انسان تھے، لیکن ایک اچھے انسان تھے، ایک اچھے لیڈر تھے. وقت اور ماحول کے مطابق کے حوالے سے جہاں تک بات ہے تو بھائی جان وقت اور ماحول یہ ہے کہ جب تک فلسطینیوں کو 3 قسم کی فیسیلیٹیشن نہیں ملیں گی اس وقت تک قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا وہ کول ٹھیک ہے کہ ہم نے اس ناجائز ریاست تسلیم نہیں کرنا. صحیح بات ہے. ایک ان کے نظریاتی بینگ اے مسلم ان کو وہاں کے رائٹس، ایک بینگ اے فلسطینی ان کے رائٹس، ایک ان کے فزیکل جغرافیائی رائٹس، ان کی ریاست، ان کا ریاستی ماحول، ان کا حدود دربہ، ان کا جغرافیہ ان کی مرضی کے مطابق. پھر بیت المقدس کے حوالے سے ان کے نظریاتی عقائد بینگ اے فلسطینی، پھر بینگ اے مسلم ان کے جو بیت المقدس کے حوالے سے نظریاتی. ان 3 چیزوں کی ایکنالجمنٹ کے بعد یہ ٹھیک ہے موقع مناسبت کے مطابق جو چیز فیصلہ کر لو. ٹھیک ہے. آپ نے سر ویئر دا اوپیم گروز پڑھ لی؟ یار میں نے نہیں پڑھی، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. وہ اس نے لکھی اور آپ نے پڑھی، ہم نے دیکھی ہوئی ہے بڑی گانا. لیکن یعنی آپ کو لگتا ہے وہ کتاب میں جو باتیں ہیں وہ ٹھیک ہیں؟
نہیں بتائیں نا سر, یہ تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ سن تو لیں, دنیا کو پتا ہے کیا کیا ہوتا ہے. لیکن سر ریحام خان نے جب کتاب لکھی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ یہ نامناسب فلموں کا اسکرپٹ ہے اور بہت ہی نامناسب کتاب ہے, آپ نے تو اس کی بہت سختی سے اس کو تردید کی تھی اس وقت. دیکھو اب آپ ان کی کتاب کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہوگی. سر بات یہ ہے, ایز یو سو سو شیل یو ریپ. جب آپ اپنی لائف کے 15-20 سال اپنے سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے سے اپنے مخالفین کی ماں بہن بیٹی کی ننگی ٹرولنگ کریں گے, یہ سابق چیئرمین تحریک انصاف کی زندگی کی سب سے بڑی ضلالت اور سب سے بڑی جرم ہے. وہ یہ کہنا چپ چپیتا مارے گیٹا پھر بھی آنکھیں کچھ نہیں کیتا, یہ لوگوں کو پھدو نہ بناؤ نہ بیوقوف بناؤ. اپنی پوری سوشل میڈیا ٹیم بنا کے ٹھیک ہے سارا دن اپنے مخالف, چاہے وہ جج ہو, چاہے وہ چیف جسٹس ہو, چاہے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہو, چاہے وہ کوئی جنرل ہو, چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو, اس کی ماں بہن بیٹی کی عزتوں کے جنازے تم سوشل میڈیا پہ نکالو. اور جب تمہاری کرتوت جو تم فزیکلی کرتے رہے ہو ساری دنیا جانتی ہے, جب وہ کوئی لکھے تو تم کو یار ایتھکس اور ویلیوز اور یہ چیزیں بڑی غلط ہیں, یہ فلاں بڑی غلط ہے, یہ سب سے بڑی منافقت ہے. آپ پہ تو نہیں کوئی کتاب آئے گی؟ خواتین تو یہاں پہ بھی سنا تھا آپ کے بھی, کبھی کوئی سندل خٹک, کبھی کوئی ایک زندگی کی ملاقات. اچھا سر, ایک میرے مختصر سے اور امپورٹنٹ سوالات ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں آپ نے بات کی, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہیں؟ یار میں انڈین اسٹیبلشمنٹ کا مورا نہیں ہوں, میں امریکن اسٹیبلشمنٹ کا مورا نہیں ہوں, میں اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کا مورا نہیں ہوں, میں برطانوی اسٹیبلشمنٹ کا مورا نہیں ہوں, میں افغانستان کی اسٹیبلشمنٹ کا مورا نہیں ہوں, میں P+ بلڈ گروپ رکھنے والا پاکستانی سیاستدان ہوں, پاکستان پلس. آپ حیران ہوں گے جب پاکستان میں کوئی MLA MP بنتا ہے نا پہلی دفعہ, سب سے پہلے وہ اپنا پاسپورٹ کالا کرتا ہے. ٹھیک ہے, امریکہ کا ویزا, چھنجن ویزا, یورپ کا ویزا, جاپان کا ویزا, رشیا کا ویزا, فلاں کا ویزا اور وہاں کے دورے. میں 2 دفعہ بناؤں اور اب کی بار میں منسٹر تھا, میرا پاسپورٹ کوڑا سفید ہے. ٹھیک ہے, میں پاکستان سے باہر ایک دفعہ صرف 2 عمرے کی ہیں لائف میں, زندگی کا شوق ہی نہیں ہے کسی ملک کے جانا اپنے ملک سے باہر. میں P+ پاکستانی ہوں, بس میرا فرق یہی. اچھا سر, میرا ذاتی بھی ایک وہ ہے آپ سے, کوئی 8-9 سال پہلے میں ایک شو کا پروڈیوسر ہوا کرتا تھا, آپ نے مجھے ایک ویڈیو دی تھی اور وہ ویڈیو تھی ایان علی کی ایئرپورٹ کی CCTV فوٹیج, جس میں وہ کوئی ان کو مدد کر رہا تھا, وہ بیگ لے کے جا رہی تھی, جو زرداری صاحب والا ایک سکینڈل آیا تھا. آپ کے پاس وہ ویڈیو کہاں سے ہاتھ لگ گئی تھی؟ بات وہی ہے نا, وہ ایان علی اس کی ذات یا اس کا آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ تعلق, ہم نے تو وہ بات ہی نہیں کی. ہم نے کی یہ تھی کہ وہ 84واں وزٹ تھا اس کا, $5 لاکھ لے کے جانے کا. 84واں وزٹ, آپ اندازہ لگا لو کہ کتنے کروڑ ڈالر. وہ ایک تتلی تھی, اس طرح کی 20 تتلیاں تھیں جو منی لانڈرنگ, بھنورے بھی پھر, یعنی بھنورے بھی تھے جو منی لانڈرنگ کرتے تھے. پاکستان کی سیاست کے اندر چاہے سابق چیئرمین تحریک انصاف ہوں یا جو بھی, اب ساروں کے منی لانڈرنگ کے حوالے سے اپنا اپنا انداز, اپنا اپنا سٹائل ہے. تو وہ ہم نے اس وقت بے نقاب کیا. کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ حلال. سر وضاحت کی ضرورت نہیں تھی, وضاحت کی ضرورت. کھانے میں جی میں دیسی آدمی ہوں, میں دیسی خود کک ہوں. میں گھر میں دہی خود جماتا ہوں, اس دہی میں سے مکھن میں خود نکالتا ہوں. آج ابھی اسی وقت میں دہی جما کے آیا ہوں. ملائی جو پوری کٹھی کی میں نے, اس ملائی کو پراپر طریقے سے میں نے اس کو میلٹ کر کے, اس کی جاگ لگا کے, اس کی میں آج رات کو یا کل صبح میں اس میں سے مکھن نکال. ویسے بھی رکھی ہوئی ہے؟ نہیں, خالص دودھ لیتا ہوں, مہنگا لیتا ہوں لیکن خالص لیتا ہوں, کیونکہ میں ذمہ دار گھرانے سے میرا بیک گراؤنڈ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ دودھ کا کیا, اور دودھ کے حوالے سے میں ذاتی طور پہ بھی میں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے. ہاں میرے علم میں ہے یہ بات. اچھا سنیں, دیسی آدمی ہوں, دیسی مرغی, دیسی خالص آٹے کی تندور والی, لکڑ والے تندور کی روٹی اور مکھڈی حلوہ. میری عیاشی کھانے پینے کی ادھر ہی شروع ہوتی ہے, ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے. 27 نومبر کو آپ نے ڈنر ایک ٹرکش ریسٹورنٹ میں کیا تھا اسلام آباد میں, ایسا ہی ہے؟ 27 نومبر F7 میں پچھلے دن, ہاں پچھلے مہینے 27 نومبر. ہاں اپنی بچوں کے ساتھ اور مسز کے ساتھ آپ نے ٹرکش ریسٹورنٹ میں ڈنر کیا تھا. مجھے نہیں پسند. کھا تو آپ خوب ڈٹ کے رہتے ہیں, میں نے خود دیکھا ہے. اچھا مزیدار سنو, مزیدار بات سنو.
وہ آپ نے ایپل شیمپین بھی پی تھی. سنے میں آپ کو بڑی مزیدار بات بتاؤں. میں جاتا ہوں نا جب, خیر اللہ پاک کا کرم ہے, ہفتے میں ایک کم از کم وزٹ ہوتا ہے. لاہور بھی تھے تو اسلام آباد بھی, یہاں پنڈی میں بھی. میرے 7 سال کی بچی کو ڈشوں کے نام پتہ ہوتے ہیں, وہ فر کر کے فلاں فلاں. مجھے یقین جانے میں اون اوتھ کہہ رہا ہوں, مجھے دیسی کھانوں کے علاوہ کسی چائنیز, جیپنیز, لیبنیز, ٹرکش, کانٹیننٹل, مجھے کسی ڈش کا نام نہیں آتا. چلیں سر, میں دیسی کھانے کا شوقین ہوں. باقی وہ بیوی بچے کہتے ہیں. بہت شکریہ چوہان صاحب, بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں. امید ہے آپ کو بھی پسند آیا ہوگا. ویورز, آپ نے چوہان صاحب کو اوپن, کینڈیڈ اینڈ کنٹروورشل تینوں چیزیں آپ نے ان کی سنی ہیں. یقین ہے آپ کو ان کا انٹرویو پسند آئے گا. ہمیں فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ.